اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ اس کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کو ادب سکھایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، قرآن مجید تمہارے دل میں اترے گا اور اس کی حکمتیں تم پر کھلیں گی۔ واضح ہو کہ اس آیت سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقتدی کو چاہیے کہ قیام کی حالت میں امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے اور سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، جیسا کہ اس سے پہلے والے آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ رہا کہ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ بصیرت ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ پچھلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، فراست رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت اور رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو، غور سے سنو اور خاموش رہا کرو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس آیت کریم پاک کا اس وقت نزول ہوا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے تک لوگوں کی یہ کیفیت تھی، یہ طبیعت تھی کہ وہ حالت نماز میں آپس میں گفتگو کیا کرتے، حالت نماز میں باتیں کیا کرتے۔ جیسا کہ نماز کا آغاز ہو گیا، نماز کا آغاز ہوتے ہی جو ہے کوئی پہلی رکعت میں آیا تو پوچھتا کہ بھئی کون سی رکعت ہے، رکعت بند کر کے یہ بولتا کہ بھئی پہلی رکعت ہے، تو یہ نماز میں شامل ہو جاتا۔ دوسرا کہ کتنی رکعتیں ہوئی یہ معلوم کرتے، ضرورت پڑتی تو کوئی بات کرتے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کفار و مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی عبادت میں ہوتے، نماز میں ہوتے، آپ قرآن پڑھتے تو پیچھے سے کفار و مشرکین باتیں کرتے کہ بھئی قرآن مت سنو، ایک ایسا ساحرانہ کلام ہے کہ جب اس کو تم دل سے سن لیتے ہو تو یہ تمہارے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ کیفیت ہے، شان ہے۔ حالانکہ یہ زبان عربی زبان میں ہے، خالص عربی زبان میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی جس زبان کا ہو، جس قریے کا ہو، جس ملک کا ہو، جس ریاست کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جب اس کو دل سے سن لیتا ہے تو یہ کلام دل میں اتر جاتا ہے۔ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے، اور کیونکہ جو ہے جس زبان میں یہ اترا، یہ جہاں کی زبان ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے درمیان میں رہنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا ہے۔ تو جب یہ پڑھا جاتا تو زبان بھی عربی، لوگ بھی عربی، سننے والے بھی عربی، سنانے والا بھی عربی، اور سنانے والا ایسا کہ جس پر قرآن اترا ہے، اترنے سے پہلے وہ مشہور ہے کہ سنانے والی ذات ایسی ذات ہے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ وفادار ہے، یہ محبت والا ہے، یہ انسانیت والا ہے، انسانوں کی ہمدردی رکھنے والا ہے، یہ لوگوں کے تعلق سے کبھی غلط کام کرنے والا نہیں، غلطیوں کو دور کرنے والا، یہ مشہور ہے۔ تو ایسی مشہور شخصیت کی زبان سے قرآن مقدس جب سنا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر چھا جاتا ہے۔ تو کفار و مشرکین ایک پیٹرن بنا کر کے چل رہے تھے کہ بھئی قرآن کو نہ سنا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو یہ
زور زور سے باتوں کو کرنے لگتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں. اور خود صحابہ بھی حالت نماز میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے، پوچھ لیتے کہ بھی کون سی رکعت ہے، کیا چل رہا ہے، کیا پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت میں کیا پڑھ، اس طرح کی باتیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، سنو غور سے، سنو غور سے. کس لیے غور سے سنو؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اس سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. اس لیے ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے وعلم، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. قرآن کو سیکھا اور سکھایا، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اور سننا بہترین عبادت ہے. تو رمضان کی آمد ہے اور قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، مگر رمضان کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے اس کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جس قرآن کی فضیلت اور جس کو سننے کا ادب میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی شان میں سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان ہم اور آپ پر، ساری کائنات پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے رمضان میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جو اپنے اندر بخشش، مغفرت، جہنم سے آزادی، ایک نیکی کا 70 خلوص کے مطابق، اس کی پیورٹی کے مطابق، اس کے دل کی، اس کی من کی شدھتے کے مطابق اللہ پاک کبھی ایک کا 70 دیتا ہے تو کبھی ایک کا 700 ثواب عطا فرماتا ہے، 700 نیکیوں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے. بندے کی جیسی نیکی ہوتی ہے ویسے اس کو ثواب نصیب ہوتا ہے. تو اتنا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس ماہ مبارک میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، کثرت سے نمازوں کی پابندی کریں، اگر ہو سکے تو رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر سنت رسول کو ادا کرتے ہوئے تہجد ادا کریں اور دن رات قرآن پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم سن لیا کریں. سننے کے لیے بہترین موقع ہے کہ جو ہے تراویح میں 20 رکعت نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کریں. تو ہوگا کیا کہ مسلسل آپ کی تراویح بھی ہوتی رہے گی، نماز عشاء بھی ہوتی رہے گی، نماز کی پابندی بھی ہوتی رہے گی. ہر دن کوئی حافظ صاحب 1 پارہ، کوئی حافظ صاحب 1.5 پارہ، کہیں پر 2 پارے. تو جہاں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر جا کر کے سنیں. اس سے ہوگا کیا، ایک تو نماز کا ثواب ملے گا، دوسرا رمضان کا ثواب ملے گا، تیسرا آپ کو قرآن سننے کا، سماعت کرنے کا جو ہے ثواب ملے گا. ایک ساتھ 3 ثواب ملے گا. آپ کی قرآن بھی مکمل ہو جائے گی، آپ کی تراویح بھی مکمل ہو جائے گی. اللہ پاک فضل کرے تو کیا بڑی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو اتنا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. میری ماں بہنیں، آپ گھر میں توجہ دلائیں کہ اگر میری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں تو وہ ہر روز 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے جو ہے آپ جو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو ہوگا یہ کہ جو ہے آپ کا رمضان المبارک میں کبھی 1 قرآن، کبھی 2 قرآن تک مکمل ہو جائیں. اللہ پاک میری والدہ کو صحت عطا فرمائے. آپ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں جب تک صحت ہوتی تو باضابطہ طور پر ہر دن جو 3 پاروں کا آپ کا ورد ہوتا، مہینے میں کم از کم ماہ رمضان میں 3 قرآن مکمل فرماتے. 3 قرآن مکمل. میری ماں کو پیرالائسس ہے، فالج کا اثر ہوا ہے. میری ماں کے دماغ کا امتحان لینے کے لیے میں کچھ نہیں کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو میں جہاں پر بھی جان بوجھ کر کے اگر رکتا ہوں تو وہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے. آج بھی یہ کیفیت ہے، یہ آیت صحیح نہیں ہے. اب دعا فرمائے کہ صحت عطا فرمائے. دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے. تو
تو یہ قرآن وہ ہے کہ جو اس کو دل سے پڑھتے ہیں وہ یاد ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو قرآن اپنا فیضان جاری کرتا ہے کہ آدمی کے دماغ کا پتہ لگانے کے لیے قرآن پڑھو، اس کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کے کثرت سے پڑھنے والے کئی بیماروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو عام لوگ بیمار ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جب جو قرآن پڑھنے والے بیمار ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی ایک لوگ آئی سی یو میں رہتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب حافظ فیاض احمد نام تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب جا کر کے 8-10 دن کے بعد ہم نے دیکھا تو بے ہوشی کے عالم میں ہے، قریب جا کر کے سن رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی یہ کیفیت، تم سنتے جاؤ یاد ہوتا جائے گا، پڑھتے جاؤ زبان تمہاری قرآن کی طرف متوجہ ہوتی رہے گی۔ یہ وہ کلام ہے جتنا تم پڑھو گے اتنا ہی یہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اتنا ہی تمہارے دل کو پاک کرے گا، اتنا ہی تم اللہ کی قربت میں چلے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے سلام پھیر کر کے سارے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابیو، جب نماز میں قرآن کی تلاوت ہو تو کلام نہ کرو، بات بند، کوئی بات نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ نماز تکبیر ہے، تسبیح ہے، قرات ہے، قرآن ہے، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے، بات چیت یہ وہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن آپس میں کلام کرنا نہیں ہے، قرآن خدا سے کلام کرنا ہے۔ آپ مسجد میں کرو یا گھر میں کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری ماں بہنیں گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت کو عام کریں، اپنے گھروں سے نحوست کو بھگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل چاہیں، رحم چاہیں، رمضان میں خوب سے خوب عبادت کریں، اور جہاں تک ہو سکے تراویح کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور جب قرآن پڑھا جائے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں قرآن جب پڑھا جائے تو کوئی ایک پڑھتا ہے تو سب بیٹھ کر کے سنیں، کسی کو نہیں آتا ہے تو سنیں، اگر آتا ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پر قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ فضیلت والی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ پاک فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، سنو غور سے، وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ، باتیں نہ کرو، خاموش رہو، خاموش رہا کرو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش اس لیے رہا کرو تاکہ اللہ پاک تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔